اب تم بتاؤ تمہارے خداؤں نے کیا بنایا ہے؟ تم بتاؤ. ھذا خلق اللہ ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ تو ہمارے اللہ نے بنایا ہے. تمہارے اللہ نے کیا بنایا؟ تمہارے خداؤں نے کیا بنایا؟ دکھاؤ. فارونی، دکھاؤ مجھے. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، ناج، پھل فروٹ، جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے بنایا، ہم نے یہ تمہارے لیے بنایا. ہر جگہ پر نیا انداز ہے، ہر جگہ پر جملے نئے ہیں، موقع محل کے مطابق. یہی تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہی تو قرآن کریم کا اعجاز ہے. دنیا کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو دنیا کی کتابوں میں ایک مضمون کو ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ایک مضمون کو کئی جگہ پہ لکھا ہے، اور ہر جگہ پہ اس کا نیا انداز ہے. دنیا کی کتابوں سے بالکل الگ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ھذا خلق اللہ ہے، اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح دوسروں نے کیا بنایا ہے. فارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خلق الذین من دونی، دوسروں نے کیا بنایا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، اپنا سب کچھ مانتے ہو. تو ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا ہے. پھر فرمایا جو ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی. بالکل عقل سے یہ لوگ کام ہی نہیں لیتے، یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کچھ. چاہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، چاہے جس کے آگے سر جھکا دیا ہے، چاہے جس کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان میں سمجھ ہی نہیں ہے کس کی پوجا کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کو معبود بنانا چاہیے. بھئی معبود تو وہ ہے نا جو تمہاری عبادت کے قابل ہو اور تمہاری مدد کرے، تم پر احسان کرتا ہو. تم اگر اس سے دعا کرو تو وہ تمہارے کام آئے. معبود تو اسے ہونا چاہیے نا. ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ ہے. سب سے بڑی طاقت اسی کی طاقت ہے، کسی کی طاقت اس سے بڑی نہیں. کیوں؟ دیکھ لو دنیا میں سب اللہ نے بنایا ہے. ھذا خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس سے پہلے کی آیت ہے خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، آسمان کو نہیں بنایا، آسمانوں کو بنایا. اس سے پتہ لگا کہ آسمان کئی ہے. خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو بنایا. لگاتے رہو حساب، کتنا بڑا آسمان ہے، کہاں سے کہاں تک ہے. ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان. جو خلائی سفر کرنے والے ہیں، جو وہ سیٹلائٹ چھوڑنے والے ہیں، سیارے گان کو جو چھوڑتے ہیں، ان سے پتہ کرو کتنے سارے آسمان ہیں. اللہ نے آسمانوں کو بنایا. خلق السماوات بغیر عمد، بغیر ستون کے. یہ دوسری قدرت ہے. آسمانوں کو بنانا وہ ایک قدرت ہے، بغیر ستون کے بنانا یہ دوسری قدرت ہے. بغیر عمد ترونہا، جن کو تم دیکھ رہے ہو. آسمان بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں،
اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی پلر بھی نہیں ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، اور زمین کے اندر اللہ نے لنگر بنائے جس پہ زمین قائم ہے۔ بھائی زمین بنا دی، اگر کشتی کی طرح جھولتی رہے، جیسے پانی میں کشتی جھولتی رہتی ہے، یا جیسے آپ بس میں جاتے ہیں ایسے جھٹکے لیتی رہے، تو پھر فائدہ کیا زمین کا؟ زمین تو بنا دی، آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا پڑا، کچھ کر نہیں سکتے آپ۔ اللہ نے زمین بنائی، اور زمین ایسی بنائی کہ اس کے اوپر آپ نے بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ اللہ نے کتنی زمین مضبوط بنائی ہے۔ آپ بھی اس پہ رہتے ہو، بلڈنگیں بھی بنا رہے ہو، گھر بھی بنا رہے ہو، دفتر بھی بنا رہے ہو۔ اللہ نے اس کو لنگر بنائے ہیں، اس کو بنایا ہے، مضبوط بنایا۔ ان تمید بکم، کہ تم سے وہ لرزنے نہ لگے، ہلنے نہ لگے۔ قرآن نے کہا اللہ نے مضبوط بنایا ہے کہ کہیں تم اس پہ رہو تو وہ ہلنے لگے۔ ہلتی نہیں ہے زمین۔ ایک تو زمین بنانا، پھر اس کو قائم کرنا، اور کیسی عالی شان عقل، حیران ہے۔ آپ لوگ، ہم لوگ تو اتنا دنیا کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے زمین کی طاقت دیکھیے، کبھی نکل جائیے ترقی یافتہ ملکوں میں، کبھی نکل جائیے نئی دلی کی طرف، کبھی نکل جائیے 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرف، دیکھیے وہاں پر کیا ہے۔ تہہ خانے بنے ہوئے ہیں، تہہ خانے اتنے گہرے گہرے بنے ہوئے کہ لفٹ سے جانا پڑتا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! زمین کیسی بنائی ہے اللہ نے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ کیا اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے جما دیا ہے اس کو، ہلتی نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے ہر طرح کے جانور بنا دیے، ہر طرح کے جانور ہے، چھوٹے سے چھوٹا لے کے چیمٹی سے بھی چھوٹا جانور ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا ڈائناسور جیسا بھی جانور ہوتا ہے۔ اڑنے والے بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں۔ کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے، جیسے پین کی نوک ہوتی ہے نا، جیسے کاغذ پہ آپ پین کی نوک لگائیں، پین کی نب، اتنا چھوٹا جانور بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، آپ دیکھیں گے یہ تو ایسے ہی کوڑا پڑا ہے، ذرا سا آپ ہلائیں گے اڑ جائے گا۔ کیسے کیسے رنگ والے ہیں، ہر طرح کے جانور ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کل ہر طرح کے جانور ہیں، چوپائے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اڑنے والے ہیں، تیرنے والے ہیں، گھومنے والے ہیں۔ کیا قدرت ہے اللہ کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ کیا قدرت ہے اللہ کی، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی اگر کسی کے گھر میں نہ آئے کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اگر کسی کے ہاں ایک دن پانی نہ آئے رو دیتا ہے وہ۔ اگر کسی کے یہاں بورنگ ہوا ہو، موٹر خراب ہو جائے، رو دیتا ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوہرام مچ جاتا ہے، پانی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی اتارا آسمان سے، اور وہی پانی زمین کے اندر ہے، جہاں چاہے بورنگ کر لو، جہاں چاہے پانی لے لو، جہاں چاہے برما لگا لو۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے پانی آسمان سے اتارا۔ کیا بہترین نظام ہے۔ اس کو پائپ لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو واٹر موٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاور موٹر کی بھی ضرورت نہیں، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پروردگار بے نیاز ہے، اس کی قدرت کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، اور ہم نے اس سے تمہارے لیے اناج، سبزہ، ہریالی، پیڑ پودے، پھل، ڈرائی فروٹ، جڑی بوٹیاں، میوے، یہ سارے مسالے، ہر طرح کے کتنے اچھے اچھے جوڑے بنائے، کتنی نفیس ہم نے چیزیں پیدا کی زمین سے، کیسی نفیس چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ جو چیز آپ چاہیں، کھانے پینے کی جو چیز آپ چاہیں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، جڑی بوٹیاں ہوں، اناج ہو، مسالے ہوں، کچھ بھی چیز، ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ نے جتنی قسم قسم کی نفیس چیزیں زمین سے بنائی ہیں، کتنی اچھی بنائی۔ پھر اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ آسمان اور پانی اور یہ سارا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے خداؤں نے کیا بنایا ہے؟ تم بتاؤ، ھذا خلق اللہ ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ تو ہمارے اللہ نے بنایا ہے۔ تمہارے اللہ نے کیا بنایا؟ تمہارے خداؤں نے کیا بنایا؟ دکھاؤ، فارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونی، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا بنایا؟ دکھاؤ، کچھ نہیں بنایا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، جو ظالم ہے نا، جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کر کے یا اللہ کا شریک بنا کے یا دوسری چیزوں کی پوجا کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں۔ بھئی اگر آپ نے مٹی کی مورتی بنا رکھی ہے تو مٹی تو اللہ نے بنائی، اور مورتی تم نے بنائی اور تمہیں بھی اللہ نے بنایا۔ اگر آپ نے سونے کی بنا رکھی ہے، اگر آپ نے سنگ مرمر کی بنا رکھی ہے، اگر آپ نے پیتل کی بنا رکھی ہے، اگر آپ نے تانبے کی بنا رکھی ہے، اگر آپ نے کسی اور دھات کی بنا رکھی ہے، تو وہ دھات آئی کہاں سے؟ وہ اللہ نے تو بنائی ہے، اور تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اللہ کی یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے بالکل۔ اللہ کے احسانات تو ان گنت ہیں، ان گنت، کوئی شمار ہی نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گن نہیں سکتے۔ اب سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے۔ گرمی میں آپ کو ٹھنڈے کپڑے چاہیے، گرمی میں آپ کو اونی کپڑے چاہیے، برسات میں آپ کو کچھ اور چاہیے، سردی میں آپ کا کھانا کچھ اور ہے، گرمی میں آپ کا کھانا کچھ اور ہے، بیماری میں آپ کا کھانا کچھ اور ہے، دعوتوں میں آپ کا کھانا کچھ اور ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب اللہ نے تو بنایا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہی تو ہے۔ اس سے نہ ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے اندر طاقت آتی ہے، ہمارے اندر ایمانی طاقت بڑھتی ہے، ہمارے اندر روحانی طاقت بڑھتی ہے، ہمارے اندر شکتی اور پاور آتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی ہمارا پروردگار تو بڑی قدرت والا ہے، جو سارے نظام کو چلاتا ہے، کیا وہ میری مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، فرشتوں سے بھی کر سکتا ہے، جنات سے بھی کر سکتا ہے، ہواؤں سے بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اس کو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے کسی چیز سے، وہ تو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پھر ہمیں بے چین رہنے کی، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دنیا کا قاعدہ ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، دنیا کا قاعدہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی 100 روپے بھی دیتا ہے تو آپ اس کا احسان مانتے ہیں، اگر آپ کو 1000 روپے بھی کوئی دیتا ہے اس کا احسان آپ مانتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ کو تندرستی دے دی،
تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی کی قدر نہیں ہے تمہیں، 1000 نعمت ہے. ذرا سی کوئی بیماری ہو جائے، جب ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑیں گے نا، جب پتہ لگے گی. ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ذرا سا کھانسی ہو جائے، بخار ہو جائے، ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے، اب جو آپ ڈاکٹر پہ جائیں گے، اب جو وہ آپ کو پٹی پڑھائیں گے، یہ چیک کراؤ، وہ چیک کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، ہزاروں روپیہ خرچ ہو جائے گا. اگر اللہ چاہے گا تو درد ٹھیک ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو بیماری ٹھیک ہوگی. ڈاکٹر بے شک محنت کرتا ہے وہ، لیکن شفا دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. تو تندرستی 1000 نعمت ہے، 1000 کیا، لاکھوں نعمت ہے. ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں آپ سوچئے. 24 گھنٹے میں ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہوں. بھائی فجر کی نماز آپ نے پڑھی، کتنی دیر لگی؟ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، کتنی دیر لگی؟ عصر کی نماز میں کتنا لگا وقت؟ مغرب میں کتنا لگا؟ عشاء میں کتنا لگا؟ کتنی دیر لگی؟ آپ سب کو جوڑ لیجئے. 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، کتنے منٹ ہو گئے؟ 1 گھنٹہ ہو جائے گا. کسی نے تہجد پڑھی اور 15-20 منٹ جوڑ لیجئے، آدھا گھنٹہ جوڑ لیجئے. 24 گھنٹے میں آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں، حساب لگا کے دیکھ لو. خود ہی حساب لگا لو تم، اور کیسے عبادت کرتے ہو وہ بھی دیکھ لو. ہمارے یہاں مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں نا، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں. انہیں پہلی صف کی بھی فکر نہیں، دوسری صف کی بھی فکر نہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے کہ جی دھوپ ملنی چاہیے، چاہے پہلی صف کا ثواب کھو جائے کوئی فکر نہیں. اگر کسی کے 10 روپے کھو جائیں تو تکلیف ہوگی، پہلی صف کا ثواب کھو جائے کسی کو فکر نہیں، دھوپ ملنی چاہیے بس. اور گرمی میں AC ملنا چاہیے، پنکھا ہونا چاہیے بس. آپ بتائیے ہماری عبادت کیا ہے؟ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آواز لگانا پڑتا ہے، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ٹس سے مس نہیں ہوتے لوگ کہ دھوپ آ رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں دھوپ سیکنے، یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے. یہ مسلمان جو آ رہے ہیں یہ AC کی ہوا لینے آ رہے ہیں، یہ کولر کی ہوا لینے آ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے. تو اب بتائیے، آپ کی اگر ایک گلاس دودھ آپ کو پلایا جائے اور ایک مکھی اس میں ڈال دی جائے، پی لیں گے آپ؟ اگر آپ کو حلوائی کوئی جلیبی دے دے اور اس کے اوپر 2 چیمٹیاں چپکی ہوئی ہوں، آپ کھا لیں گے؟ اور مسجد میں آپ آ رہے ہیں اور نماز کے ثواب سے محروم ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ پروردگار یہ آئے تو تھے لیکن سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، دھوپ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. میں ذاتی طور سے کسی کو نہیں کہہ رہا، ہماری کمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی. تو آپ اندازہ کریے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ کی کتنی دیر عبادت کی. کم از کم 4 گھنٹے تو کرو. 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے تو عبادت کرو. ہمارے صحابہ کرام تو 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے. اللہ کے ولی جو تھے وہ تو 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے. اللہ کے ولی تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو گھول کے پی لیتے تھے. کہتے تھے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اگر میں کھانا کھاؤں گا، روٹی چبا کے کھاؤں گا تو لگیں گے 10 منٹ، اور ستو گھول کے پی لوں گا تو لگیں گے 2 منٹ، تو میرے 8 منٹ عبادت کے لیے بچ گئے نا. پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے، اور ہم لوگ کیسے ہیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں. میں بھی ہوں، میں کوئی خدا نہ کرے آپ سے الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی جیسا ہوں. اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، ہم کوئی ایسے نہیں ہیں. تو تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، گھروں میں نفل پڑھنا، گھروں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب
قبرستان میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، وہاں قبریں ہوتی ہیں، تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو تو 2 رکعتیں ویسے ہی پڑھ لو، گھر میں رونق ہوگی، برکت ہوگی۔ آج اسی لیے تو برکت نہیں ہے نا، ہر جگہ ہر ایک پریشان ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں پانی کی طرح چلے جاتے ہیں، پیسے آتے ہیں ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں، تو بھائی گھر میں آئیں گے کیوں؟ جب آپ اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے تو گھر میں آئیں گے کیوں؟ آپ گھر میں 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے گھر میں دل لگا کے عبادت کرو، دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے، دیکھو آپ کے گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ کرے گا ایسے انسان پر جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب رات کی تنہائی میں آپ کھڑے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے پریشانی کو یاد کیا، اللہ کی قدرت کو یاد کیا، اللہ کی رحمتوں کو یاد کیا، آپ نے جیسی نیت باندھی اللہ سے دعا کی، پروردگار میں کہاں کس قابل، تیرا کرم نہ ہو تو پروردگار ایک پل نہیں رہ سکتا، میں ایک پل نہیں گزار سکتا، 1 منٹ نہیں گزار سکتا، پروردگار تیرا کرم نہ ہو تو۔ آپ نے اللہ کی قدرت کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھیے اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا سایہ بھی ملے گا۔